نواز شریف بہت جلدی واپس آ رہے ہیں. یہ بات ہمیں ہمارے بہت سارے ایسے دوستوں نے کہی ہے جن کا تعلق صحافت سے ہے، سیاست سے ہے، جنہیں اہل دانش کہا جاتا ہے، جن کی اس ملک کی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے اور قانونی اور آئینی معاملات بھی وہ جانتے ہیں. نہ صرف جانتے ہیں بلکہ وہ بہت اس کے اندر ملوث بھی رہے ہیں، یعنی اس لحاظ سے کہ وہ خود ان آئینی اور قانونی معاملات کے اندر کورٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے اندر پیش ہوتے رہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آنے والے ہیں؟ ان پہ تو بہت سارے کیسز ہیں اور ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ تو علاج کی غرض سے واپس گئے تھے. ان کا خود کہنا یہ تھا کہ جب ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ ہم ان کا علاج مکمل ہو گیا تو وہ واپس آ جائیں گے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تو کیا آپ کو یہ خبر ہے کہ جو ڈاکٹروں نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے یا وہ کیسز جو ان کے اوپر ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے تو اگر نواز شریف آتے بھی ہیں تو قانونی طور پر تو انہیں جیل جانا پڑے گا اور یا پھر انہیں کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. اور اگر کورٹ ان کی ضمانت منظور کر لیتی ہے پھر تو دوسری صورتحال ہوگی. تو ہمارے ان اہل دانش، اہل صحافت، تجزیہ کاروں، سیاسی اور قانونی ماہرین نے ہمیں ایک ایسی بات کی جو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان عدالتوں میں جس طریقے سے پیشی دے رہے ہیں، ایک ہجوم کو لے کے جاتے ہیں جن کا ڈائریکٹلی پولیس سے تصادم ہوتا ہے اور وہاں پر جس قسم کے مناظر روزانہ دیکھے جا رہے ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. اور یقینی بات ہے عدالتیں بھی یہ سین دیکھ رہی ہوں گی. آپ کو خود یاد ہوگا کہ جو کچھ اسلام آباد میں ان کی پہلی لانگ مارچ کے بعد ہوا تھا تو اس کا ذکر سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے ہی پھر آرڈر دیا تھا کہ اس کو روک کر اور ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی. تو اس میں براہ راست ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر ملوث ہوتی ہیں. یا تو وہ ریسٹرینٹ کرتی ہیں یا وہ ضمانت دیتی ہیں یا وہ پولیس کو روک دیتی ہیں. جیسے ابھی لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو زمان پارک کے اندر کہ ارد گرد جو ہجوم تھا، جو ان کے اوپر شیلنگ کر رہا تھا، جو ان کے اوپر پیٹرول بم پھینک رہا تھا، جس نے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی تھی، ان کو کارروائی کرنے سے روک دیا تھا. تو یہ بھی عدالت نے نہیں کیا تھا. یعنی عدالت خود ہی ان ہمارے دوستوں کا کہنا ہے کہ عدالت جس میں اعلیٰ عدلیہ شامل ہے، ہائی کورٹ شامل ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے تو آرڈرز ہیں، جیسے توشخانہ والا معاملہ ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے سامنے جاری ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے ہمارے ان لوگوں کا جن کا سیاست اور قانون اور ان چیزوں پہ بڑی نظر ہے کہ کوئی عام پاکستانی شہری جس کے پاس طاقت ہو یا طاقت نہ ہو اسے ان وارنٹ گرفتاریوں کے اوپر حاضر ہونا ہوتا ہے. اور یہ ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی سیاسی کارکن، لیکن یہ ایک وتیرہ بن جائے اور پھر سیاسی کارکن نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ دیں بلکہ یہ ہو سکتا تھا نا کہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر لیتے. وہ باقاعدہ ایک پولیس کے ساتھ تصادم کرتے ہیں. آج بھی بتایا گیا کہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں موٹر سائیکلیں جلا دی گئی ہیں وہاں پر اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کمپلیکس یعنی آپ خود ہی عدالتی کمپلیکس کے سامنے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی جا رہی ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہم کوئی کنٹرول نہیں کر رہے کہ جی پولیس کیا کر رہی ہے یا وہ کون مظلوم ہے اور کون مظلوم نہیں ہے. لیکن اب جو تاثر سامنے آ رہا ہے انہی تجزیہ کاروں کے مطابق، وہ سامنے ان تصاویر کو آپ چاہے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں چاہے اس پہ شیئر کریں، تاثر یہ سامنے آ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ مظلوم ہے اور کارکن جو ہے وہ بکھرے ہوئے. اب کارکن کیوں بکھرے ہوئے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کیا عدالت میں حاضری دینا کوئی بڑی بے عزتی ہے؟ وہاں جائیں، قانون کے پروسیس کا فالو کریں. اس سے پہلے کس نے نہیں فالو کیا؟ کیا 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے فالو نہیں کیا؟ کیا اس وقت کی جو لیڈر ہیں اس وقت انہوں نے فالو نہیں کیا؟ مریم نواز نے کیا؟ شہباز شریف نے، تو ہم نے نون لیگ کی مثال دی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس نہیں کیا؟ دوسرے اور بہت سارے جماعتیں ہیں، آپ بلوچستان کی جماعتیں لے لیں
اور ان کے لاپتہ ان کا کیس ہے جس کے اوپر وہ بہت ہی بکھرے ہوئے ہیں، اور بار بار وہ تھریٹ بھی لگاتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے گا اگر لاپتہ کیسز کا مسئلہ ہے، لیکن وہ عدالت تک جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے چل کے آ جاتے ہیں، جن کی روایات آپ کو معلوم ہے کس قسم کی ہیں، وہ ان روایات میں سے کسی کو استعمال نہیں کرتے، صرف عدالت جاتے ہیں اور پھر دو چار غصے کے بیانات دے کر باہر عدالت کے یا میڈیا کے سامنے یا کسی سیمینار میں یا پھر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبر کو بھا دیں۔ لیکن اب عمران خان جو کہ ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں، جو قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں اور نمٹ بھی چکے ہیں ایسے معاملات میں، پی ایل پی سے جس طرح وہ نپٹے تھے وہ سب کے سامنے ہے کہ آخر کار ان کی حکومت کے دو وزیر یعنی وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کی جو اتنی بڑی بڑی باتیں تھیں وہ سب دھڑی کی دھڑی رہ گئیں، اور فیصلہ جن لوگوں نے کرایا وہ سب جانتے ہیں کہ وہ 5 رکنی کمیٹی جس میں ایک بڑے تاجر پاکستان کے، ایک بڑے عالم اور پھر اور ایک سماجی کارکن اور اس طرح کے لوگ شامل تھے، انہوں نے جا کر وہ کرائی، اور اس کے بعد کس طرح ہوا عمل درآمد اور کس طرح ہوا معاملہ رفع دفع ہوا۔ اس میں عمران خان نے تو بڑی غصے کی تقریر کی تھی کہ ریٹ نہیں کر سکتی، میں یہ کر دوں گا اور کوئی وہ ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اب لیکن ہمارے یہ جو تجزیہ کار ہے جن کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی یہ وجہ سے اور جس قسم کا جو رویہ انہوں نے عدالتوں کے لیے اختیار کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے نواز شریف کی واپسی بہت آسان ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب نواز شریف ہی کیا، کوئی بھی لیڈر جو پاکستان سے باہر ہے یا اس کے اوپر کوئی الزامات لگے ہوئے تھے کہ جی وہ یا اس کے اوپر کوئی فرد جرم عائد ہوئی تھی یا اس نے عدالتی احکامات اس کے وارنٹ نے گرفتاری، تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ وہ 1 آدھ 2 ہزار 3 ہزار آدمی کسی بھی سیاسی جماعت کی لیڈر کے لیے لانا کیا مشکل ہے، وہ لے آئے گا، عدالت کے باہر کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ اعلیٰ ترین عدلیہ ہو، ہائی کورٹس ہوں یا ماتحت عدالتیں ہوں، اور اس کے بعد وہ پولیس کا تصادم کرے گا، اور اندر جو جج صاحبان ہمارے محترم جج صاحبان ہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ کہیں گے کہ جی آپ جائیے گاڑی کے اندر دستخط کرا لائیے، کبھی وہ کہیں گے کہ اگر وہ آ جائیں ان کی ہم انتظار کریں گے رات کے 8 بجے 10 بجے تک، اگر انہوں نے ٹائم صبح 10 بجے کا دیا ہے تو رات کے 8 بجے تک وہ اپنی عدالت کے کیا ٹائم میں توثیق کرتے رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اگر نواز شریف عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور وہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو عمران خان نے رویہ اختیار کیا ہے، تو پھر کتنا جواز رہ جائے گا عدالتوں کے پاس کہ وہ انہیں ضمانت مہیا نہ کریں، وہ ان کو وہ عدالتی سہولتیں مہیا نہ کریں جو پی ٹی آئی کے باقی لیڈروں کو فراہم کی گئی ہیں اور ان کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں، تو پھر وہ آ جائیں گے میدان میں۔ تو پھر بعد میں یہی عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے یہ کہے گی کہ جناب دیکھیے یہ مجرم ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو الزامات تو ان پہ بھی یہی لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان پہ توشہ خانہ کے اندر کیا کیس ہے؟ یہی ہے کہ جناب انہوں نے جو گھڑی کے الزام ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق بتایا نہیں، پھر اس کے بعد کیا کس طرح بیچا، وہ سب ہم اس میں جانا نہیں چاہتے۔ پھر اس کے بعد جو ان کی مبینہ بیٹی ہیں ان کے بارے میں جو الزامات ہیں، پھر فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں کیا ہے، وہ بھی فراڈی سے متعلق ہیں۔ تو اگر آپ کیسز کے لیول دیکھیں تو تقریباً بالکل وہی ہے۔ تو جب عدالتیں ان کو یعنی پی ٹی آئی کے ممبران کو، ان کے لیڈران کو اور عمران خان کو ریلیز دے رہی ہے، تو پھر وہی جواز پیش کرے گی ان کی ٹیم نواز شریف کی اور ان کے ساتھیوں کی یا دوسرے پارٹی کے ورکر پارٹیوں کے لیڈروں کی، اور وہ کہیں گے جی ہمیں بھی ضمانت دیں۔ اور عدالت کے اندر ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کیس کے اندر کسی نوعیت کا فیصلہ آ گیا ہے یا جس کے اندر ایک نظیر قائم ہو گئی ہے، تو پھر وہ بار بار کوٹ کی جاتی ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا 1992 میں وکلا جو کھڑے ہو کرتے ہیں، اور دوسرے ہمیں نہیں معلوم، انہی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جو وکلا ٹیم ہے بہت محترم ہے، بڑے بڑے نام ہیں ان کے اور بڑی بڑی ان کی ذہانت کا لوگ اعتراف کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے عظیم کیسز جیتے ہوئے ہیں، پاکستان کے نامور ترین بار ایسوسیشن وغیرہ کے وہ پریزیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا رہے ہیں وہ،
اور بڑے ان کے نام کہا جاتا ہے کہ جی بڑی ان کے نام کے آگے کریڈٹ ہے، تو وہ اگر یہ انہیں مشورہ دے رہے ہیں تو اب انہیں غور کر لینا چاہیے کہ پھر ان کے ان مشوروں پہ جس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے، جس طرح پولیس کی پٹائی ہو رہی ہے، جس طرح پولیس کی ٹھکائی ہو رہی ہے، اور جس طرح پولیس مظلوم ان کے سامنے آ رہی ہے، جس طرح ججز ان کے مجبور ہو رہے ہیں، چاہے وہ ماتحت عدالت کے ہوں جو اعلیٰ عدلیہ کے ہوں، تو پھر جب نواز شریف یا دوسرے پارٹیوں کے لیڈر جب یہی جواب اور یہی نظیریں پیش کر کے ضمانت سے لیں گے تو پھر کیا بنے گا، کیا جواب پیش کریں گے، کیا آپ کہیں گے؟ آپ اس وقت تک ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے، آپ کے بیانیے بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ خود یہ ایک نظیر قائم کر چکے ہوں گے۔ تو چاہے وہ ماہرین ہیں، مشورے دینے والے ہیں، یا مشورے دینے کے متعلق بتانے والے ہیں لیڈران، سب کو بہت اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ آئین قانون کو توڑنا یا اسے پیروں تلے روندنا، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، یہ کسی کے لیے بھی پاکستان میں اچھے نہیں۔